سے بالا اولا ہمارا نبی۔ جوان برادری نہیں، یہاں پہ تمام مختلف برادریوں کے لوگ ہیں، پاکستان کی جتنی برادریوں کے مختلف، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ آئے۔ اس سے پہلے جناب محمد نعیم آوان صاحب، ڈسٹرکٹ کے تمام صدور، تمام جنرل سیکرٹری، ہمارے وائس چیئرمین بزنس فورم محمد راشد محمود آوان صاحب کا پھولوں میں رنگ بو میں حسن کا نکھار پیدا کر کے قلب بے قرار کی تسکین کا موجب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما چکے، دارالعمل سے برزخ میں آپ تشریف فرما ہوا۔ آپ کا آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر تھے۔ دوران سفر بیابان علاقوں اور جنگلات سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک شیر سے سامنا ہوا۔ جنگلی جانور ہے، خونخوار ہے، شیر ہے۔ آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ مجھ پر حملہ آور ہونے کو ہے۔ انہوں نے فرمایا میرا نام سفینہ ہے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام۔ روایات میں ملتا ہے کہ جیسے پالتو جانور دم ہلاتا ہے، وہ خونخوار شیر ایسے دم ہلاتا ہوا اور انہیں دھکیلتا ہوا اس راستے تک چھوڑ گئے جو سیدھا راستہ تھا تاکہ وہ جنگل میں نہ بھولتے تھے۔ ہمارا تعارف امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ باقی کیا ہے، جو کچھ ہے اس کا ہے۔ ہمیں یہ شرف نصیب ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ امتی کا رشتہ اور اس کی صداقت نصیب ہو جائے کہ اجیل در مصطفیٰ ہونا یہ نصیب ہو جائے۔ ہمارا یہی تعارف یہاں بھی کافی ہے اور اسی تعارف کی ضرورت قبر میں نصیب ہوگی اور یہی تعارف کام آئے گا روز محشر۔ میں بالخصوص اپنے بھائی جو ذمہ داران ہیں ان سے عرض کروں گا کہ آپ اس تجزیے کو دیکھیں، اسے تحقیق کو دیکھیں اور سب کے سامنے عام کریں۔ آپ کشمیر جاتے ہیں، وہاں آپ کو اعوان ملتے ہیں، وہ اسی انداز سے کپڑے پہن رہے ہیں، اسی انداز سے ان کا کلام ہے، لیکن قوم عوام ہے۔ آپ سرحد جاتے ہیں، ہندکوں میں ملیں گے، پشتوں میں ملیں گے۔ آپ سندھ آتے ہیں، آپ کو سندھی میں ملیں گے۔ لباس وہی، انداز وہی، کلام ویسا۔ پنجاب میں تو آپ چلے جائیں گلگت میں تو آپ کو وہاں کی جو زبان ہے، جو پہاڑی لہجہ ہے، آپ کو وہ ملے گا بندہ عوام۔ عزیزان من، اس ملک کو جوڑ سکتے ہو، اس ملک کی خدمت کر سکتے ہو۔ اپنے اجداد کو دیکھو جو قربانیاں دیتے آئے۔ تو جب اس قوم اور اس وطن عزیز کی بات آئے گی، یہ واحد قوم ہے جو اس وطن عزیز کے ہر خطے میں ایسے بستی ہے کہ وہیں کے رنگ و نسل میں محسوس ہو۔ اس اتفاق کو نہ صرف اپنی تنظیم کے لیے، اپنی قوم کے لیے دیکھو، اسے اس 25 کروڑ ملک کے لیے دیکھو، اس وطن عزیز کے لیے دیکھو اور اس ملک کے لیے دیکھو جو وطن عزیز مدینہ منورہ کے بعد اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر دوسرا ملک ہے دھرتی پر جو اللہ نے عطا فرمایا، اسے دیکھو۔ جب ان کیفیات اور حال سے واقف ہوگے پھر یہ نہیں ہوگی کوئی نشست ہو، ہاں بات کیسی ہوئی تھی، بات اچھی ہوئی تھی، نہیں بھائی، جو بات اچھی ہوئی ہے اسے ہم اختیار کریں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کی خوشبو آئے ہمارے اندر سے۔ اور اگر ہماری بات صرف اتنی ہے کہ ہم جمع ہوں، ہماری باتیں ہوں، ہمارا کلام ہو اور ہم اٹھ کر جائیں اور ہمیں یاد بھی نہ ہو کہ بات کیا ہوگی، تو پھر وہ کیا درد ہے، کیا وہ ایمان کی چاشنی ہے کہ جن حقائق سے آگاہ ہے۔ آپ دیکھیں، میرے عزیز بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، اپنی برادریوں کا حال دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا حال دیکھ لیں، ہمارا روبرو کلام کیا ہے، غیر موجودگی میں کلام کیا ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھ لو کہ وہ بچے ہمارا ادب کتنا کرتے ہیں، ہمارے اندر ان کی شفقت کتنی ہے کہ جس سے کو دیکھو تو صحیح کہاں تک ہم پہنچ چکے۔ یہاں ضرورت ہے اس رشتے کی جو اللہ کریم نے ہمیں نسل بھی دیا ہے اور ایمانی بھی۔ اس ملک کو دیکھو، آج میں دیکھتا ہوں سیاست کے نام پر، آج میں دیکھتا ہوں اپنے تصورات اور خیالات کے نام پر،
دکھ ہوتا ہے۔ میاں جس پارٹی کے ہو اس پارٹی کو رکھو، جہاں تمہاری اپنی محبتیں انہیں سلامت رکھو، لیکن یہ سیاست، یہ قوم، کیا پاکستان اور پاکستان اس پاکستانی قوم کے نام پر ہے یا خواہش ذاتی پر ہے؟ تو جب اس پہلو کو دیکھو گے تو یہ پارٹیاں کس کی ہیں؟ بتاؤ، ہماری، ہم ہی پاکستان ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہم ہی ہر پہلو سے نہیں سمجھو گے تو اپنا گریبان چاک کرتے رہو گے، اپنے الفاظ اپنے لیے نفرتیں پیدا کرتی رہیں گی۔ کوئی سیاست نہیں ہے جس میں ملک اور قوم نہیں ہے، کوئی اجتماع نہیں ہے، کوئی اکٹھ نہیں ہے مسلمان کا جس میں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر نہیں ہے، اور کوئی قوم، کوئی سیاست، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ ملک اور قوم کی بات نہ کرے۔ مسئلہ کیا ہے؟ سوچئے، مجھے کیا ملا یار، سوچو میں کیا دے سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا راہ سے کوئی رکاوٹ اس لیے اٹھا دے کہ اللہ راضی ہو اور گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، اللہ فرماتا ہے میں اسے بخشتا ہوں۔ اور گزرنے والوں میں یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان۔ کتنا خوبصورت ملک، کتنی خوبصورت قوم، اور ہم بھاگ رہے ہیں مخلوق کے پیچھے۔ اللہ نے مساوات سکھائی ہے اور ہم جدت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یاد رکھنا پیچھے چلنے والے کبھی برابر نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پیچھے چلنے والا پیچھے ہی رہتا ہے۔ اقوام عالم کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان جیسا لباس، ان جیسا انداز ہو، ان جیسا کھانا ہو، ان جیسا اٹھنا بیٹھنا ہو، رہو گے پیچھے ہی۔ جدت کو استعمال کر، یہ جدت ہے، اس کا ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن اسے زندگی سمجھ لیا جائے تو کیا یہ زندگی؟ اپنے بچوں کی تربیت فرمائے، اپنے اندر محبت پیدا فرمائے، کوئی راضی ہوتا ہے یا نہیں، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ جو دلوں کا حال جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے، ابد تک ہر شے اس کے حضور حاضر ہے، اس کے حضور پیش ہونا۔ رب کائنات یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، ان دوستوں کی محبت قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، مجھ گنہگار کی الفاظ کی کمی بیشی مجھے معاف فرما دے، ہمیں یہ محبت عطا فرمائے، یہ صدق عطا فرمائے جو اس قوم کی تعمیر میں بھی بحیثیت امان آئے اور بحیثیت پاکستانی اس وطن عزیز کے محافظوں تک پہنچے، اور یہ دکھ ان ماؤں کا کہ جن کے جوان شہید ہوتے ہیں ہمیں بھی درد محسوس ہو، اور وہ غلط فیصلے جو ہم طاقت میں آ کر اختیار کرتے ہیں ان کا اللہ ہمیں احساس دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واغفر لنا قبل ذلك اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وحضرنا وفي مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ بار الہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما دے، ہماری غلطیاں گناہ معاف فرما دے، بار الہ ہر ایک کا ایک ایک قدم یہاں آنا، ایک ایک جو اس نے عمل کیا اسے قبول فرما، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں معاف فرما دے، انہیں جنت عطا فرما دے، بار الہ ہم ہماری اولاد جو دار دنیا دارالابتلاء میں ان کی حفاظت فرما، شفا عطا فراوانی عطا فرما، آپس کی محبت عطا فرما، بار الہ زندگی ایمان کی عطا فرما، بار الہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس قوم کو قوم ہونا عطا فرما، ہمیں اس کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہماری اس قوم کو، اس عوام قوم کو جو نسبت تو نے دی ہے، بار الہ اس نسبت کی آیا اور اس نسبت کی حقیقت ہم سب پر ایسی عیاں کر کے ہمارا عمل اس نسبت کے مطابق ہو، بار الہ دنیا مشکل ہے، جانا ہے سکرات الموت ہے، بار الہ جانا بحالت ایمان عطا،
روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرمانا. رب یسر ولا تعسر ہمیں بالخیر وصلی اللہ تعالی علیہ اجمعین.